ذی الحج کا چاند نظر آ گیا اور جو اعلان بھی ہو گیا کہ 1 اگست کو بروز ہفتہ پاکستان میں عید قرباں منائی جائے گی۔ مفتی منیب صاحب نے اعلان کر دیا، فواد چودھری صاحب نے انہوں نے ایک تصویر اٹھائی اور لگا دی کہ یہ دیکھیں جی یہ دوسرے روز کا چاند ہے، کہاں سے یہ پہلے روز کا لگتا ہے۔ جو دلیل دی ہے مفتی منیب صاحب نے، یہ جب سے سارا معاملہ چل رہا تھا اس میں یہ مفتی منیب الرحمان صاحب پہلی مرتبہ بڑی ایتھنٹک منطق کے ساتھ سامنے آئے ہیں اور آرگومنٹ کے ساتھ سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے کہا فواد صاحب یہ سائنس اور مذہب دونوں اعتبار سے ہی پہلی کا چاند تھا، اور قمری ماہ کی 29 تاریخ کو اگر چاند غروب آفتاب کے بعد موجود ہے لیکن نظر نہ آئے تو مہینہ 30 کا قرار پائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ مسئلہ چاند کی رویت کا ہے، چاند کسی نے دیکھا ہوتا تو وہ گواہی دیتا، اور خود کو فواد صاحب آپ سائنس کا امام نہ سمجھیں۔ اب یہ بیل منڈے چڑھے گی، رویت ہلال کمیٹی اور سائنس یہ کچھ مل کے نئی چیز، نئی پالیسی، نیا ایس او پی آئے گا، یا یہ بحث در بحث رہے گی؟ یہ دیکھیں نا، اس کے بعد فواد چودھری صاحب سٹمپ ہو گئے۔ دیکھیں نا، جب آپ کریز سے باہر کھیلیں گے تو سٹمپ تو ہو سکتے نا، تو مفتی منیب صاحب بھی گوگلی کرا دی کی طرح انہوں نے ان کی وکٹ اڑا دی اس دفعہ، کیونکہ ان کی دلیل ٹھیک لگتی ہے۔ دوسرے وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے جی وہ ایک پالیسی میٹرز کو ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ فواد صاحب کو سائنسدان بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، جی کریں گے تو مار کھائیں گے۔ خاص طور پہ جو علماء حضرات ہیں، مولوی حضرات ہیں، یہ تو اپنے فیلڈ کے سائنسدان ہیں نا، جی مسائل کو سمجھتے ہی ہیں، جی چاہے آپ ان سے شدید اختلاف کریں۔ جی میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چاند واند کا جس طرح یہ انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے، زیادہ تر اسلامی ممالک میں جی ایسے نہیں ہوتا۔ چاند کا ایک آ جاتا ہے کہ یہ اس کا کیلنڈر ہے، پہلے سے آ جاتا ہے، تو وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن فواد صاحب کو میرے خیال سے یہ لڑائی جو ہے نہیں لڑنی چاہیے۔ بڑے بڑے سیاستدانوں نے لڑی ہے اور وہ جیتے نہیں کبھی ان سے پاکستان میں۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ فواد صاحب جو ہیں، اب اگلا ہم دیکھیں کوئی ایونٹ آئے تو اس پہ کیا کس کی پیشین گوئی سچ ثابت ہوتی ہے۔ لیکن نظامی صاحب اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی کہا ہے کہ کچھ کوائن کر لیا جو ہے جائے۔ نا، ایک بات ہے، ان مجور رندان ہے، وہ باتیں ٹھیک کر جاتے ہیں۔ جی اب مثلا انہوں نے جو یہ یوٹیوب اور انٹرنیٹ وغیرہ یا سوشل میڈیا پہ پابندی لگانے کے حوالے سے جی جو انہوں نے وارننگ دی ہے، وہ بالکل ٹھیک دی ہے انہوں نے۔ وہ بات تو نظامی صاحب بالکل ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں پابندی لگانے سے ہمیں نقصان ہی ہوگا، اور وہ پہلے لگا کے دیکھ لیا ہم نے۔ جی لیکن جس طرح انٹرنیٹ جو ہے، یہ یوٹیوب میں ایک ٹول ہے۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے، اس کو ریگولیٹ کرنے کی وہ بات کرتے ہیں، یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے۔ نظامی صاحب، شہباز شریف صاحب کی 17 اگست تک جو ضمانت ہے اس میں توسیع ہو گئی ہے، اور آج وہ عدالت میں بھی پیش 16 اگست 17 اگست اب غالباً 17 اگست 17 ہی ہے جی۔ یہ عدالت نے کوئی سوچ سمجھ کے اللہ خیر کرے، ان کو مزید توسیع ہو جائے ضمانت میں۔ نہیں 17 ہی ہے، اب 17 اگست کی بھی ایک تاریخ ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن یہ جو آنے والی 17 اگست ہے اس وقت تک انہیں نیب گرفتار نہیں کر سکتا، عدالت کی جانب سے انہیں ضمانت مل گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ آج پیش ہوئے اور انہوں نے وہاں پہ یہ بتایا بھی کہ میں پیش نہیں ہو سکتا تھا، میں بیمار ہوں، لیکن اس کے باوجود میں یہاں پہ حاضر ہو گیا ہوں۔ یہی پیشی بلاول صاحب سے ملتے ہوئے کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہی پیشی اپوزیشن سے ملتے ہوئے انہی احتیاطی تدابیر کے ساتھ اور اسی طرح کے گوگلز لگا کے آپ ملاقات کر لیں، کچھ اپوزیشن بھی متحرک ہو جائے۔ بھائی دیکھیں، اب دنیا میں جہاں پہلے بالکل لاک ڈاؤن تھا، اب وہاں ریسٹورانٹ بھی کھل گئے ایس او پی کے ساتھ، ایئر لائنز بھی کھل گئی ایس او پیز کے ساتھ۔ جی ٹھیک ہے نا، پراپر کیئر، ڈسٹینسنگ وغیرہ کر کے۔ اب دیکھیں نا، آپ شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے غیر معینہ مدت کے لیے دنیا بھر کے کام بند کر کے گھر بیٹھ کے آپ، ایسا تو نہیں ہے جی۔ یہ تو محض یہ ہے کہ جیسے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ بیماری کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ نظامی صاحب، پارلیمانی جمہوریت ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اور پاکستان میں ہے پارلیمانی جمہوریت۔ پرائم منسٹر کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، وہ لیڈر آف دی ہاؤس ہوتے ہیں، لیکن یہ جو اپوزیشن لیڈر جو بھی شخص بنتا ہے نظامی صاحب، اس کے پیچھے دوسرے نمبر پہ عوام کی اکثریت ہوتی ہے نا، جس نے اس کو ووٹ دیا ہوتا ہے۔ تو یہ جن لوگوں نے نون لیگ کو ووٹ دیا،
کیا یہ ان کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ پوچھیں کہ ہماری رہنمائی کے لیے یا ہماری آواز بلند کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب بطور اپوزیشن لیڈر آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں ایمانداری سے کہ پی ایم ایل این اگر سمجھتی ہے نا کہ انہوں نے کوئی بلینک چیک جیب میں رکھا ہوا ہے جی تو وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا. ان کو یہ جو ہے نا اپنی نیم درو کی پالیسی اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اس کا ایک اور بھی حل ہے. جی فیملی بیٹھ کے کریں. چلے آپ الیکشن کرا کے نہیں لانا چاہتے کسی, فیملی بیٹھ کے فیصلہ کریں. مریم کو آگے لے آئیں. جی بات تو کرے نا کوئی. جی کورونا کے پیچھے چھپ جانا یار یہ کو مردانگی تو نہیں ہے نا. ان کے کارکن کب تک ان حالات میں ان کے ساتھ رہیں گے؟ اور اگر گورننس پی ٹی آئی کی بہتر نہیں ہوتی, نون لیگ بھی کوئی وے فارورڈ نہیں دیتی, فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ تھوڑا سا پیپلز پارٹی کو ہوگا اور باقی اسٹیٹس کو ہوگا. جی تو ان کے کارکن کیا وہ ان کا انتظار کریں گے؟ وہی نواز لوی جو فیکٹر بات رہے یہ گا. ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا نا پیپلز پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں بڑی لیدے ہوئی جی پی ایم ایل این کے انہی باتوں پہ جو آپ کہہ رہے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے پیپلز پارٹی کی ایک ضد ہے. جو پی ایم ایل کا کارکن ہے وہ جیلا نہیں بن سکتا. جی اور جیلا نونیا نہیں بن سکتا. جی تو یہ تو حقیقت ہے نا. تو جائیں کہاں. جی لیکن ایسے ہوا نا جس طرح پیپلز پارٹی کا ساتھ ہوا کہ پیپلز پارٹی کے جو جالے ہیں جی وہ اتنے مایوس ہو گئے پیپلز پارٹی سے, جی ان کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی جا سکتی, جی کہ انہوں نے ووٹ ڈالنا سیاست میں عملی حصہ خاموش ہو گئے, یعنی ایک طرف ہو گئے, ووٹ نہیں ڈالا انہوں نے. جی تو یہ بھی ایک پی ایم ایل این کو خاموش احتجاج کی صورت میں اس صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے اگر وہ اپنے ورکرز کو موبلائز نہیں کرتے, نہ ان سے ملتے ہیں, نہ کوئی جلسہ کرتے ہیں, نہ کوئی میٹنگ کرتے ہیں, نہ کچھ کرتے ہیں, نہ کوئی اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ کرتے ہیں. تو اس سے ان کا جو برانڈ ہے جی یہ ڈسٹرائے ہوگا. اسلام آباد میں تو ہم نے دیکھا کہ دن بھر قومی اسمبلی کے اجلاس میں خاصی گرما گرمی رہی. اس سے پہلے نظامی صاحب 2-4 دن پہلے نون لیگ اپوزیشن کی جو دوریوں والی باتیں تھیں ان کی بھی نفی ہوئی کہ جب وفد گیا بلاول صاحب سے ملا, بلاول صاحب لاہور میں رہے, کچھ بغل گیر بھی ہوئے. عید کے بعد یہ بھی اعلان کیا کہ کچھ کریں گے, اے پی سی ہوگی, تحریک چلے گی یا نہیں چلے گی, احتجاج ہے. آج ایک پنجاب میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. جو پیپلز پارٹی کے یہاں پارلیمانی لیڈر ہیں حسن مرتضیٰ صاحب, انہوں نے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے اور حمزہ صاحب کو یہ بلاول صاحب کا پیغام دیا ہے کہ آپ پنجاب میں حکومت بنائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ مرتضیٰ صاحب ملے کس سے؟ حمزہ شہباز سے. حسن مرتضیٰ ملے ہیں حمزہ شہباز. کہاں پہ ملے؟ اب ظاہر ہے پروڈکشن آرڈر پہ آتے ہیں اسمبلی کے اجلاس میں حمزہ صاحب, تو وہیں پہ ملاقات ہوئی ہونی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ اب یہ سوال یہ ہے کہ بلاول صاحب یہ پیغام خود ہی شہباز شریف صاحب کو دے دیتے آپ پنجاب میں حکومت بنائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب کو حمزہ صاحب کے پاس یہ قاصد بن کے جانے کی نوبت کیوں آئی؟ میرا نہیں خیال اس میں کوئی اتنی ہائی لیول کی بات ہے کہ اس پہ بزدار صاحب کو پریشان کیا جائے یا عمران خان صاحب کو. دیکھیں نا ابھی تو انہوں نے ان کے کچھ ایم پی ایس توڑے ہوئے نا. جی نشاط ڈہا اینڈ کمپنی جو گروپ ہے سارا. لیکن یہ بھی توڑ سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ توڑ سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ اور جو چودھری برادران سے کچھ. لیکن جب تک جو ان کا مڈ جو ہے وہ ساتھ ہے, ان کے قلعہ مضبوط ہے جسے کہتے ہیں. جس طرح ضیاء الحق نے کہا تھا کہ نواز شریف جب وزیر اعلیٰ تھا سو قلعہ مضبوط ہے. عثمان بزدر صاحب, وسیم اکرم پلس, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب حکومت کا جانا جو ہے نا, آپ کو شاید یاد نہ ہو, جی جب میاں نواز شریف کی میرے خیال سے 1993 میں جی بحالی جسٹس عظیم شاہ کے تحت, جی بالکل ایسے ہوتا, تو انہوں نے گورن کرنے کی کوشش کی. لیکن پنجاب میں میاں نواز شریف کا سگاسن ڈول چکا تھا. اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا غلام اسحاق خان سمیت کہ اس کو واپس نہیں آنے دینا. تو میاں نواز شریف کو پھر آپ کو معلوم ہی ہے کہ ریزائن کرنا پڑا اور ایک ری الیکشن ہوئے, یہ ایک اگریمنٹ ہوا جو سراسر
میاں نواز شریف کے خلاف تھا. تو یہاں بھی یہی ہے کہ یہاں پنجاب اور وفاق کی اکٹھے چھٹی ہوگی جب ہوئی. اچھا. اور فی الحال مجھے اس کے امکانات جو ہیں معدوم ہی نظر آتے ہیں. نظامی صاحب آپ نے کہا تھا کہ جو چودھری برادران ہیں وہ ایک طرح سے انشورنس پالیسی ہیں بزدار صاحب کی، ضامن ہے. اس ثابت نہیں ہوا. جی میں واحد شاید آدمی ہوں جی جو یہ کہتا آ رہا ہوں کہ بزدار صاحب کہیں نہیں آ رہے، اور اس کی وجہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی سارا میڈیا لگا ہوا تھا جی کہ جی بزدار صاحب جا رہے ہیں. اچھا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر چھٹی ہوئی تو وفاق اور پنجاب سے اکٹھی ہوگی. جب بھی ہوئی تو وفاق میں بھی مسلم لیگ قاف بھائی آپ ضامن ایک ہے؟ طرف دیکھیں نا جناب جی. والا، کون سی حکومت ہے جی سیاسی حکومت جس کو یہاں اپنا ٹرم پورا کرنے دیا گیا؟ نام لیں. حکومتوں نے تو پورے کیے، کسی کارلی چیف بھٹو ایگزیکٹو نے نہیں کیا. 77 کے الیکشن خود کرایا. جی ٹھیک ہے نا، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنیجو صاحب چلے ان کو بھی چھوڑ دیں جو کہ فوجی امبریلا یا 58(2)B کے تحت یہ حکومت ہے. اب دیکھیں آپ کہ یوسف گیلانی صاحب کو کورٹ کے ذریعے وارد کیا گیا. ٹھیک ہے نا. میاں نواز شریف کو بھی وقت سے پہلے جانا پڑا. حکومتیں پوری اپنی مدتیں پوری نہیں کی وزیر اعظم نے. آپ بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ چیز یہاں بھی بائی دا لا آف ایوریجز پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ روایت کو دیکھیں تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب بھی 5 سال پورے نہ کریں بطور وزیر اعظم. آپ یہ دوسرا میں یہ مانیں؟ کہنا چاہوں گا. جی بالکل ٹھیک ہے، سمجھ گیا. نظامی صاحب